بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح لمہ حصہ سوم کتاب المتاجر درس نمبر 17 میں ہم یہ پڑھیں گے کہ آیا یہ جو بحث ہو رہی تھی عقد فضولی میں کہ جو اجازہ مالک ہوگا آیا وہ کاشفہ ہوگا یا ناقلہ ہوگا، تو شہید اول رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں کاشفہ ہونے کو اختیار کیا ہے اور باقی کچھ علماء نے اس کو ناقلہ ہونا اختیار کیا ہے۔ تو بات یہ تھی کاشفہ ہو یا ناقلہ ہو اس کا فائدہ کیا ہے، یعنی اس بحث کا کیا فائدہ ہے، اس کے کاشفہ ہونے سے کیا فرق پڑے گا، اگر ناقلہ اختیار کریں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا۔ تو فرما رہے ہیں کہ اس کا فائدہ نما میں ظاہر ہوگا۔ تو ہم یہ بات اس درس میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ خلاصۃ درس کا خلاصہ فرماتے ہیں فَتَظْهَرُ الْفَائِدَةُ فِي النِّمَاءِ إِنْ جَعَلْنَاهَا كَاشِفَةً فَالنِّمَاءُ الْمُتَخَلِّلُ الْحَاصِلُ مِنَ الْمَبِيعِ لِلْمُشْتَرِي وَنِمَاءُ الثَّمَنِ لِلْبَائِعِ۔ فرماتے ہیں کہ اگر اس کو ہم کاشفہ قرار دیتے ہیں تو وہ نما جو عقد اور اس اجازہ کے درمیان حاصل ہوا ہے مبی سے، یعنی مبی میں مسمن کا جو نما حاصل ہوا ہے، مثلا ایک شخص نے بھیڑ خریدی ہے اور اس بھیڑ نے مالک کی اجازت سے پہلے وہ فضولی طور پر یعنی وہ بیچی گئی تھی، مالک کی اجازت سے پہلے اس نے بچہ دے دیا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس اجازہ کو ناقلہ کاشفہ قرار دیتے ہیں تو وہ نما جو عقد اور اس اجازہ کے درمیان حاصل ہوا ہے مبی کا وہ مشتری کے لیے ہوگا، یعنی چونکہ جب ہم نے اس کو کاشفہ قرار دیا ہے تو گویا کہ عقد نے جب سے عقد واقع ہوا تھا اسی وقت سے اس عقد نے اثر کیا ہے، یعنی گویا کہ اجازہ جو ہے وہ کشف کر رہا ہے کہ عقد من حین وقوعہ ہی، یعنی من حین وقوع العقد مؤثر ہے۔ جب مؤثر ہے تو گویا یہ مبی مشتری کی ملکیت میں آ چکی تھی، پر جب بھی مشتری کی ملکیت میں ہے تو اس کا جو نما ہوگا وہ بھی مشتری کے لیے ہوگا۔ وَنِمَاءُ الثَّمَنِ لِلْبَيْعِ، اور ثمن کا جو نما حاصل ہوگا اور ثمن کا جو نما ہوگا وہ بائع کے لیے ہوگا، چونکہ ثمن بھی وہ بائع کی ملکیت میں آ چکی ہے، گویا کہ عقد نے جب سے عقد واقع ہوا ہے اثر کیا ہے، اور ثمن میں جو نما ہوا ہے تو وہ بائع کے لیے ہوگا۔ یہ اس صورت میں ہے کہ اگر ہم اس کو مثلا کاشفہ فرض کرتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کو اجازہ کو ناقلہ قرار دیتے ہیں تو اس صورت میں جو نما ہوگا دونوں کا، یعنی ثمن کا نما بھی اور مبی کا نما بھی وہ مالک مجیز کے لیے ہوگا، یعنی وہ مالک جس نے اجازت دی ہے۔ کیسے؟ مثلا ایک شخص نے کسی کی بھیڑ بیچ دی اس کی اجازت کے بغیر اور اس بھیڑ نے بچہ دے دیا، اس کے بعد مالک نے اس عقد میں اجازت دے دی۔ جب اجازت دے دی تو اب جس وقت اس نے اجازت دی ہے اگر ہم اس اجازت کو ناقلہ قرار دیتے ہیں کہ اسی وقت سے ہی اس عقد نے اثر کیا ہے جب سے یہ اجازت آئی ہے، تو ظاہر ہے وہ مبی ابھی اس مالک کی ملکیت میں، مالک مجیز کی ملکیت سے خارج نہیں ہوئی ہے، تو جو اس کا نما ہوگا وہ اسی اجازت دینے والے شخص کے لیے ہوگا۔ اور جہاں تک بات ہے ثمن کی، چونکہ بائع کی طرف سے تو وہ عقد لازم ہو گیا تھا، اب موقوف تھا اس مالک مبی کی اجازت پر، تو ثمن گویا کہ اس کی ملکیت میں
پہنچ چکی تھی، چونکہ سمن کی اس کی طرف بائیں کی طرف سے تو عقد صحیح تھا. اب سمن کا جو نما ہوگا وہ بھی اسی مالک جو اجازت دینے والا ہے مبی کا، اس کی ملکیت میں کیا ہے چلا جائے گا. والفرق، اچھا جی، یہ اس صورت میں تھا کہ کہتے ہیں اگر عقد ایک ہو تو اسی طرح ہے. مثلا اگر کاشفہ قرار دیں گے تو نما مبی کا مشتری کے لیے ہوگا اور سمن کا بائع کے لیے ہوگا. یہ اس صورت میں تھا جب اگر عقد ایک ہی ہو. لیکن اگر عقد موقوف ہوں سمن اور مسمن پر، سمن پر یا مسمن پر یا دونوں پر، اگر تو اس میں وہ مالک تمام میں اجازت دے دیتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، سب کے سب ٹھیک ہوں گے. لیکن اگر ان میں سے کسی ایک میں اجازت دیتا ہے، اور اگر اجازت ہے مسمن میں، یعنی وہ فضولی تھا مبی کی طرف سے مسمن کی طرف سے اور اجازت مسمن میں دی ہے، تو فرماتے ہیں اس میں جس میں اجازت دی ہے وہ اور اس کے بعد والے عقود کیا ہوں گے ٹھیک ہوں گے. لیکن اگر اجازت سمن میں ہے تو اس میں وہ جس میں اجازت دی ہے وہ اور اس سے پہلے والے عقود کیا ہوں گے ٹھیک ہوں گے. تو اس کا فرق انشاءاللہ متن میں دیکھتے ہیں. فرماتے ہیں یہ بات تو یہ جو انہوں نے کی ہے کہ سمن میں اور اس سے پہلے والے میں کیا ہوں گے عقود صحیح ہوں گے، یہ اس وقت تھا جب مختلف اثمان جو ہیں وہ بیچی گئی ہوں، یعنی ان کے اوپر عقد واقع ہوا ہو تو. لیکن اگر ایک ہی ثمن پر مختلف عقود واقع ہوئے ہیں تو پھر اس کا حکم وہی مبی والا ہوگا کہ مجاز اور اس کے مابعد عقود کیا ہوں گے ٹھیک ہوں گے. وَتَظْهَرُ الْفَائِدَةُ فِي النِّمَاءِ فَإِنْ جَعَلْنَاهَا كَاشِفَةً فَالنِّمَاءُ الْمُنْفَصِلُ الْمُتَخَلَّلُ بَيْنَ الْعَقْدِ وَالْإِجَازَةِ الْحَاصِلُ مِنَ الْمَبِيعِ لِلْمُشْتَرِي. کہتے ہیں فائدہ ظاہر ہوگا نما میں، بس اگر ہم اس اجازہ کو قرار دیتے ہیں کاشفہ تو وہ نما جو منفصل ہے، چونکہ نما کی دو قسمیں ہیں، ایک متصل مثلا گائے یا وہی بھیڑ موٹی ہو جاتی ہے، اس کی قیمت زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ نما متصل ہے. منفصل جدا یعنی وہ بچہ دے دیتی ہے جیسا کہ، تو بس وہ نما جو منفصل ہے المتخلل بین العقد والاجازہ، اور جو خلل ڈالنے والا ہے عقد اور اجازت میں، یعنی وہ نما کب حاصل ہوا ہے عقد کے بعد اور اجازت سے پہلے. الحاصل من المبی، بس وہ نما جو حاصل ہوا ہو مبی سے للمشتری، تو وہ کس کے لیے ہوگا مشتری کے لیے ہوگا. وَنِمَاءُ الثَّمَنِ الْمُعَيَّنِ لِلْبَائِعِ، اور وہ نما جو سمن سے حاصل ہوا، سمن معین سے، وہ جو اس عقد میں سمن معین کی گئی تھی وہ کس کا ہوگا نما بائع کا. وَلَوْ جَعَلْنَاهَا نَاقِلَةً، لیکن اگر ہم اس اجازہ کو قرار دیتے ہیں ناقلہ، فَهُمَا، تو پھر وہ دونوں نما مبی اور ثمن دونوں کا نما للمالک المجیز، اس مالک کے لیے ہوگا جو اجازت دینے والا ہے. ثم ان اتحد العقد فالحکم کما ذکر، پھر اگر عقد ایک ہے تو حکم وہی ہے جو پیچھے ذکر ہوا ہے، یعنی نماء منفصل مبی سے جو حاصل ہوگا وہ مشتری کے لیے ہوگا کاشف ہونے کی صورت میں، اور سمن سے جو حاصل ہوگا وہ بائع کے لیے ہوگا اگر ہم اجازہ کو کاشفہ قرار دیتے ہیں، اور اگر ناقلہ قرار دیتے ہیں تو دونوں مالک مجیز کے لیے ہوں گے. لیکن وَإِن تَرَتَّبَتِ الْعُقُودُ عَلَى الثَّمَنِ أَوِ الْمُثْمَنِ أَوْ هُمَا فَأَجَازَ الْجَمِيعَ صَحَّ أَيْضًا. اگر عقد مترتب ہوں سمن پر، مثلا ایک عقد نہیں، یہ متعدد عقد ایک سمن پر واقع ہوئے ہیں، یا مسمن پر متعدد عقد واقع ہوئے ہیں، او ہما یا دونوں پر، ادھر سے سمن پر بھی متعدد عقد واقع ہوئے اور ادھر سے مسمن بھی متعدد عقود جو ہیں ان پر واقع ہوئے ہیں. وہ اجاز الجمیع، اور اس مالک فضولی نے، اس مالک نے، وہ جو اس چیز کا مالک تھا، اس نے اگر تمام میں اجازت دے دی تو صح ایضاً، پھر تو تمام کے تمام عقود کیا ہوں گے صحیح ہوں گے. وَإِنْ أَجَازَ أَحْدَهَا، لیکن اگر اس نے ایک میں اجازت دے دی، فَإِنْ كَانَ الْمُثْمَنُ
اور اگر وہ ایک کیا ہے مسمن ہے صحف المجاز، تو جس میں اس نے اجازت دی ہے وہ عقد صحیح ہوگا، وما بعدہ من العقود، یا جو اس کے بعد والے عقود ہوں گے وہ صحیح ہوں گے۔ اب الثمنہ، یا اگر اس نے اجازت دی ہے ثمن میں، صحا وما قبلہ، تو وہ اور اسے ما قبل جو عقود ہیں وہ صحیح ہوں گے۔ مثلا ایک چیز مسمن، فرض کریں ایک چیز مسمن تھی، اب وہ مسمن جو تھی مبیع جو تھی وہ مختلف مقامات پر پہلے فروخت ہو چکی تھی، تو جس میں وہ اجازت دے گا مالک کہ اس عقد پر میں راضی ہوں، وہ عقد صحیح ہوگا اور اس کے بعد والے عقود صحیح ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ مسمن جب وہ اجازت دے گا تو تب وہ مشتری کی ملکیت میں آئے گی، اس سے پہلے والے عقد گویا کہ کیا ہیں باطل ہیں، وہ مشتری کی ملکیت میں آئے ہی نہیں ہیں، تو وہ اور اسے مابعد عقود جو ہیں وہ صحیح ہوں گے۔ اور اگر وہ چیز جس میں اجازت دی ہے وہ ثمن تھی، تو جس ثمن پر وہ راضی ہوا ہے ایک تو وہ عقد صحیح ہوگا اور اس سے پہلے والے عقود صحیح ہوں گے۔ مثلا ایک کپڑا تھا، اس کی قیمت مثلا 100 روپے تھی، دوسری جگہ پہ اس کی 200 روپے تھی، تیسری جگہ پہ اس کی قیمت 300 روپے تھی، اور اگر وہ 300 پر راضی ہوتا ہے تو تب اس کا وہ عقد صحیح ہوگا۔ اگر پہلے والے عقود صحیح ہوں گے تو پہلے والی ثمن اگر صحیح ہوگی تو تب وہ 300 والی ثمن بھی صحیح ہو سکتی ہے، ورنہ وہ اس کا بھی مالک نہیں بن سکتا ہے۔ والفرق، فرق کیا ہے کہ یہ جو انہوں نے فرمایا ہے کہ اگر وہ اجازت مسمن میں تھی تو وہ عقد جس میں اجازت دی ہے وہ صحیح ہوگا اور اس کے بعد والے عقود صحیح ہوں گے، اور اگر وہ اجازت ثمن میں ہے تو وہ عقد اور اس سے پہلے والے عقود صحیح ہوں گے۔ فرماتے ہیں فرق یہ ہے کہ مبیع میں جو اجازت ہے وہ موجب بنتی ہے کہ یہ مبیع اب مالک مجیز کی ملکیت سے منتقل ہو گئی ہے مشتری کی طرف، یعنی مشتری اب اس کا کیا بنا ہے مالک بنا ہے۔ جب مشتری مالک بنا ہے تو تب وہ عقد صحیح ہوگا اور اس کے بعد والے جو مشتری نے آگے کیے ہیں وہ صحیح ہوں گے، پہلے والے میں تو وہ مالک بنا ہی نہیں تھا۔ اور ثمن میں یہ ہوگا کہ اگر اجازت ثمن میں ہے تو ثمن میں اجازت موجب بنتی ہے کہ وہ چیز منتقل ہوئی ہے مالک مجیز کی طرف، یعنی وہ ثمن مالک مجیز جو اجازت دینے والا ہے اس کی ملکیت میں آئی ہے۔ اب جب یہ آئی ہے یہ تب آ سکتی ہے جب اس سے پہلے والے عقود صحیح ہوں گے، یعنی اگر فرض کریں کہ وہ 300 روپے میں وہ اجازت دیتا ہے تو 300 والا عقد صحیح ہے اور اس سے پہلے والے، اور جو بعد والے ہیں گویا کہ اس نے اس میں اجازت نہیں دی ہے اور وہ راضی نہیں ہے، اور وہ کیا ہوں گے تصرفات متاخرہ جو ہیں وہ باطل ہوں گے۔ والفرق، فرق یہ ہے ان اجازت المبیع، جو مبیع میں اجازت ہے توجب انتقالہ عن ملک المالک المجیز الی المشتری، یہ موجب بنتی ہے کہ وہ مبیع منتقل ہو مالک مجیز کی ملکیت سے مشتری کی طرف، فتصح العقود المتاخرۃ عنہ، پس وہ عقود جو اس اجازت سے متاخر ہیں وہ عقود کیا ہوں گے صحیح ہوں گے، وتبطل السابقۃ، اور جو پہلے والے عقود ہیں وہ کیا ہو جائیں گے باطل ہو جائیں۔ کیوں؟ لعدم الاجازت، کیونکہ ان سابقہ میں اجازت نہیں ہے۔ واجازت الثمن، اور جہاں تک بات ہے ثمن کی اجازت، توجب انتقالہ الی ملک المجیز، تو یہ ثمن کی اجازت موجب بنتی ہے کہ وہ ثمن منتقل ہو مجیز کی ملکیت کی طرف، فتبطل التصرفات المتاخرۃ عنہ، تو پس وہ تصرفات جو اس اجازت سے متاخر ہیں وہ باطل ہو جائیں گے، حیث لم یجیزھا، اس حیثیت سے کہ گویا کہ اس نے ان میں اجازت نہیں دی ہے۔ وتصح السابقۃ، البتہ جو سابقہ عقود ہیں وہ کیا ہو جائیں گے صحیح ہو جائیں گے۔ کیوں؟ لأن ملک الثمن المتوسط یتوقف علی صحت العقود السابقۃ، کیونکہ ثمن متوسطہ کی ملکیت موقوف ہے عقود سابقہ کی صحت پر، یعنی اگر پہلے والے عقود صحیح ہیں تو تب یہ اس ثمن متوسط کا شخص مالک بن سکتا ہے۔
اور اگر وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ تَمَلُّكُ ذَلِكَ ثَمَن، ورنہ یہ اس ثمن کی ملکیت اس میں کے ہاتھ نہیں آ سکتی، یہ اس کا مالک نہیں بن سکتا ہے۔ بس اگر پہلے والے عقود صحیح ہوں گے تو تب یہ اس ثمن کا مالک بن سکتا ہے، اگر پہلے والوں کو ہم باطل فرض کرتے ہیں تو پھر یہ ملکیت حاصل نہیں ہو سکتی۔ لِأَنَّ مِلْكَ الثَّمَنِ الْمُتَوَسِّطِ، کیونکہ ثمن متوسط کی ملکیت جو ہے يَتَوَقَّفُ عَلَى صِحَّةِ الْعُقُودِ السَّابِقَةِ، یہ موقوف ہے عقود سابقہ کی صحت پر۔ وَإِلَّا، بس اگر یہ عقود سابقہ صحیح نہ ہوئے تو لم يمكن تملک ذلك ثمن، تو اس ثمن کی ملکیت پھر ممکن نہیں ہے۔ فرماتے ہیں یہ جو بات ہوئی ہے کہ مثلا اگر اجازت ثمن میں ہو تو اس عقد اور اس سے پہلے والے عقود صحیح ہوں گے، یہ اس صورت میں تھا کہ جب تمام عقود میں وہ ثمن یعنی مختلف اثمان جو ہیں وہ مورد بیع قرار پا رہی ہوں۔ لیکن اگر عقد صرف ایک ہی ثمن پر بار بار جو ہے مثلا وہ ہو رہا ہے تو پھر اس کا حکم مسمن والا ہوگا، یعنی وہ اور اس کے بعد والے عقود صحیح ہوں گے۔ ہذا، یہ ہم نے جو بات کی ہے کہ مثلا یہ ثمن میں وہ عقد اور اس سے پہلے والے عقود صحیح ہوں گے اذا بیعت الاثمان فی جمیع العقود، جب بیچی جا رہی ہوں اثمان تمام عقود میں، یعنی تمام عقود میں جو اثمان ہیں وہ آگے بیچی جا رہی ہیں۔ مثلا اس چیز کی جو ثمن تھی وہ پھر وہ ثمن اس کی دوبارہ دوسری چیز کی ثمن جو تھی اس کا آگے مثلا عقد ہوا، اور اس طرح تیسری چیز کی ثمن کے اوپر عقد واقع ہوا۔ لیکن اما لو تعلقت العقود بثمن الاول مرارا، لیکن اگر عقود کا تعلق اسی پہلی ہی ثمن کے ساتھ ہو مرارا کئی مرتبہ، کان کالمثمن فی صحت، تو یہ مسمن کی طرح ہوگی فی صحت ما اجیز وما بعدہ، کہ یعنی وہ عقد صحیح ہوگا جس میں اجازت دی گئی ہے اور وہ جو اس کے بعد والے ہیں۔ وهذا القید وارد علی ما اطلقہ الجمیع، بہت سے علماء نے اس بات کو مطلق چھوڑ دیا تھا، یہ جو انہوں نے فرمایا تھا کہ اجازہ اگر مثلا کاشفہ ہوگا اور متعدد عقود واقع ہوں گے، اور اگر وہ اذن اگر مسمن میں ہے تو وہ اور اس کے بعد والے عقد صحیح ہوں گے، اور اگر ثمن میں ہے تو وہ اور اس سے پہلے والے عقد صحیح ہوں گے، اس بات کو مطلق چھوڑ دیا تھا، اور یہ فرق واضح نہیں کیا تھا کہ تعلق اگر عقد کا مختلف اثمان کے ساتھ ہے تو پھر تو یہ بات ہے، لیکن اگر ایک ہی ثمن مورد بیع قرار پا رہی ہے تو پھر یہ بات نہیں ہے، یعنی اس کا پھر وہی مسمن والا حکم ہوگا۔ تو یہ بات ذکر نہیں کی تھی، تو یہ جو تفصیل انہوں نے بیان کیا، کہتے ہیں اس بات کے ساتھ، اس قید کے ساتھ ایک اشکال وارد ہوتا ہے اس چیز پر کہ ما اطلقہ الجمیع فی ہذہ المسئلۃ، کہ جو علماء نے اس بات کو مطلق چھوڑ دیا تھا اس مسئلہ میں اور اس کو اس قید کے ساتھ بیان نہیں فرمایا تھا۔ کما فصلناہ اولا، جیسا کہ ہم نے اس کی پہلے تفصیل بیان کی ہے۔ اب مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں لو باع مال المالک بثوب، اگر ایک شخص بیچتا ہے مالک کے مال کو کپڑے کے ساتھ، ثم باع الثوب بمئۃ، پھر یہ کپڑے کو بیچتا ہے 100 کے ساتھ، ثم باعہ المشتری بمئتین، پھر وہی کپڑا مشتری اس کو بیچتا ہے 200 کے ساتھ، ثم باعہ مشتری ہے ب300، پھر آگے والا جو مشتری ہے وہ اس کپڑے کو بیچتا ہے 300 مثلا درہم یا دینار یا روپے کے بدلے میں، فاجاز المالک العقد الاخیرہ، مالک جو ہے وہ اجازت دیتا ہے اس عقد اخیر کی 300 والے کی۔ تو اب دیکھیں یہاں پر ایک ہی چیز ثوب جو ہے، یعنی ملکیت کے بدلے میں جو ثمن آئی تھی ثوب ہے، ایک ہی ثمن جو ہے مثلا کیا واقع ہو رہی ہے، یعنی مورد عقد واقع ہو رہی ہے، تو فاجاز المالک العقد الاخیرہ، تو مالک کیا کرتا ہے عقد اخیر کی اجازت دیتا ہے، فإنه لا يقتضي اجازت ما سبق، یہ آخری عقد کی جب وہ اجازت دے رہا ہے تو یہ اس چیز کا تقاضا نہیں کرتا ہے کہ اس آخری سے جو سابق عقود ہیں ان میں بھی اس نے اجازت دی ہو، کیونکہ وہ تو صرف 300 پر راضی ہو رہا ہے۔ جب اس 300 والی قیمت پر راضی ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ پہلے والے پر راضی نہیں ہوا ہے۔ تو بس چونکہ اس میں صرف ایک ہی ثمن بار بار مورد عقد واقع ہوئی ہے
تو اس کا حکم وہی مبی والا ہے کہ وہ کہ جس میں اجازت دی ہے وہ عقد صحیح ہے، اور اگر بعد میں اس میں اگر کوئی عقد واقع ہوتے ہیں تو وہ عقود کیا ہوں گے؟ گویا کہ صحیح ہوں گے۔ فاجاز المالک العقد الاخیرہ، مالک نے اجازت دی عقد اخیر کی، فإنه لا يقتضي اجازت ما سبق، یہ ما سبق اجازت کا اقتضا نہیں کرتا ہے، بل لا یصح سواہ، بلکہ اس کے علاوہ گویا کہ وہ عقد صحیح ہیں بھی نہیں۔ ولو اجاز الوسط، اگر وہ وسط کا اجازت دیتا مثلا 200 والے کا، صح وما بعدہ کالمثمن، تو وہ اور اس کا جو ما بعد ہے وہ صحیح ہوتا مثمن کی طرح۔ نعم لو کان قد باع الثوب بکتاب، ہاں اگر یہاں پر مثلا ثمن کیا ہے مختلف ہیں، جیسا کہ اگر وہ اس ثوب کو بیچتا ہے کتاب کے ساتھ، ثم باع الکتاب بسیف، پھر کتاب کو بیچتا ہے تلوار کے ساتھ، ثم باع السیف بفرس، پھر تلوار کو بیچتا ہے گھوڑے کے ساتھ، فاجازت بیع السیف بالفرس، اور اگر وہ مالک جو اجازت دیتا ہے اس سیف کی فرس کے ساتھ والی بیع کو، یعنی تلوار کو گھوڑے کے ساتھ اجازت، تو تقتضی اجازت ما سبق من العقود، تو یہ اقتضا کرتا ہے کہ یہ آپ نے اس سے ما سبق عقود میں بھی اجازت دے، لأنہ انما یملک السیف، کیونکہ یہ سیف کا مالک اس صورت میں باندھ سکتا ہے جب اس سیف کے عوض جو کہ کتاب تھی اگر اس کا مالک ہوتا ہے، اذا مالک العوض الذی اشتری بہ، چونکہ لأنہ انما یملک السیف اذا مالک العوض، کیونکہ یہ مالک بن سکتا ہے سیف کا اس وقت جب یہ اس کے عوض کا کیا بنا ہو؟ مالک بنو، الذی اشتری بہ، کہ جس کو اس نے اس سیف کے بدلے میں، جس کے بدلے میں اس نے یہ سیف خریدی تھی، اور وہ عوض کیا تھا؟ وہ الکتاب، وہ کتاب، ولا یملک الکتاب، اور کتاب کا مالک نہیں بن سکتا، الا اذا مالک العوض الذی اشتری بہ، مگر یہ کہ جب وہ مالک بنے اس کتاب کے عوض کا کہ جس کے بدلے میں اس نے وہ کتاب خریدی ہے اور وہ کپڑا تھا۔ تو پس اس صورت میں وہ عقد جس کی اجازت دی ہے وہ اور اس سے پہلے والے عقود کیا ہوں گے؟ صحیح ہوں گے۔ فَهُنَا يَصِحُ مَا ذَكَرُوهُ، تو یہاں پر یہ ثمن وصرہ جو ہے یہ عقود جو ہیں صحیح ہوں گے جو کچھ علماء نے ذکر کیا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطہار۔